الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ النساء کا تیسرا رکوع ہے اور گزشتہ رکوع سے متعلق میرے پاس جو سوالات تھے وہ میں نے ان کو دیکھا تو ان کے جوابات میں دے چکا تھا، یعنی 2 قسطوں میں سوالات میرے پاس آئے تھے، تو ایک قسط کے میں نے جب سوالات کے جوابات دے دیے تو دوسری قسط میں بھی وہی تقریباً سوالات تھے، تو اس لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا اور تیسرا رکوع میں نے جو سوالات ہیں اسے پھر میں نے تیار کیا ہے۔ یہ سورۃ النساء رکوع نمبر 3 کا پہلا سوال ہے کہ آیت نمبر 15 میں فاحشہ کا لفظ کیا بدکاری کے لیے استعمال ہوا ہے یا اس کے اسباب کے لیے، اور زنا اور فاحشہ میں کیا کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو آیت نمبر 15 کی ہم تلاوت کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اس میں فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو تمہاری عورتوں میں سے فاحشہ کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو پھر ان پر اپنے میں سے یعنی اپنے میں سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں سے ان پر 4 گواہ تم لاؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو روکے رکھو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت آئے، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اس آیت میں فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سیئہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور حسنہ کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ سیئہ سے مراد یعنی برائی، اور حسنہ سے مراد نیکی، یا دوسرا معنی ہم اس کا یہ بھی کرتے ہیں کہ سیئہ سے مراد تکلیف ہے اور حسنہ سے مراد جو بھلائی ہے اور اچھائی ہے وہ حسنہ، اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ اور اصل میں جو سوء یا سیئہ جو لفظ ہم بولتے ہیں تو وہ چیز جو انسان کے لیے غم لاتی ہے، دکھ لاتی ہے، اس کو سیئہ کہتے ہیں، سوء کہتے ہیں۔ تو برائی کو برائی بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے لیے تکلیف لاتی ہے، غم اور اذیت لاتی ہے، تو اس لیے عربی زبان میں اس کو سوء یا سیئہ کہتے ہیں۔ اب جو سوال ہے وہ ہے فاحشہ کے بارے میں۔ یہ عربی میں فحش کا لفظ ہے، فحشاء کا لفظ ہے، فاحشہ کا لفظ ہے، اور یہ الفاظ ان باتوں کے لیے یا ان کاموں کے لیے بولے جاتے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ قباحت ہوتی ہے، بڑی برائی ہوتی ہے، تو ان کے لیے پھر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں فاحشہ کا لفظ زنا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور برے افعال کے لیے بھی استعمال ہوا، جیسے سورۃ الاعراف میں ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یہ الفاظ بھی ہیں۔ اب جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کے بارے میں یہ فرمایا کہ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ نماز انسان کو روکتی ہے کس سے؟ فحشاء سے اور منکر سے روکتی ہے، یعنی اس کا ترجمہ عام طور پر ہم کر دیتے ہیں کہ بے حیائی اور برے کام، منکر سے مراد۔ تو بے حیائی سے مراد یہی ہے، یعنی جو کبھی افعال ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اچھے نہیں ہیں، اس سے نماز انسان کو روکتی ہے۔ اور منکر سے مراد کہ جو معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں اور معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، اچھے کام نہیں ہیں، تو ان کو عربی زبان میں منکر پھر کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم احادیث کو بھی دیکھتے ہیں تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کو اسی طرح جو برے کام ہوتے ہیں ان کے لیے فحش یا فحشاء یا فاحشہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ کے پاس بیٹھی تھی کہ جب یہود آئے تھے
تو انہوں نے السام کہا تھا، السلام کی جگہ سام، یعنی سام کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، مصیبت یا لعنت یا ہلاکت، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ السلام علیکم، سلام کی جگہ سام۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرماتی، تو آپ نے پھر ان کو سختی سے جواب دیا کہ یہ لعنت اور یہ عذاب اور یہ ہلاکت تم پر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر جو الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ لَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ، کہ اے عائشہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فحش کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر فحش سے مراد یہی ہے، یعنی سخت بات، کبھی بات، ناپسندیدہ بات، منہ سے ایسی بات نکالنا کہ جو بری بات ہو، اچھی بات نہ ہو، سختی والی بات ہو، جیسے لعنت بھیجنا یا کسی کو گالم گلوچ کرنا، دشنام ترازی کرنا، یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش کا لفظ استعمال آپ نے فرمایا، یعنی گویا کہ فاحشہ ہو یا فحش ہو یا فحشہ، جو قرآن پاک میں بھی آئے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آئے، تو اس سے ایک معنی یہ لیا جاتا ہے، یعنی سخت بات، گالم گلوچ، اور اس میں دوسرے کے ساتھ دوسرے کے لیے لعنت ہو، بری بات ہو، تو اس کو پھر فحش کہا گیا۔ تو گویا کہ یہ جو فاحشہ کا لفظ ہے یہ زنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور زنا کے علاوہ جو قبیح قسم کے افعال ہیں، اقوال ہیں، باتیں ہیں، کام ہیں، ان کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ النور میں ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو فاحشہ کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں۔ یہ مدینہ کے جو منافقین تھے، یہود تھے، ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو فاحشہ کو چاہتے ہیں پھیلانا مسلمانوں میں، ایمان والوں میں۔ اب یہاں پر دیکھیے فاحشہ کہا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو جنسی باتیں ہیں، الزام ہے، تہمت ہے، اور دوسروں کے کردار پر کیچڑ اچھالنا، عفت مآب خواتین کے بارے میں بری باتیں کہنا، یہ سب کچھ فاحشہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا معنی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے یہاں پر، اس کے بارے میں ایک دو باتیں میں بیان کر دیتا ہوں خاص طور پر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 15 اور 16، یہ ابتدا میں یہ نازل ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدائی طور پر جو احکام بتائے کہ بھئی اگر اس طرح کوئی معاشرے میں، سماج میں کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کی یہ سزا ہے، لیکن بعد میں پھر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ کوئی نکال دے، تو یہ جو راستہ نکالنا ہے اس سے اشارہ سورۃ النور کی طرف ہے، یعنی کہ آئندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی نازل کرے گا، اور اس وحی میں اس کا کوئی مستقل طور پر اس کا حل اور اس کی سزا کو بیان کر دے گا۔ ایک نقطہ نظر تو علماء کا یہ ہے۔ دوسرا نقطہ نظر ایک یہ بھی ہے کہ حتیٰ یتوفاہن الموت، کہ یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے، یعنی توبہ وہ کر لیں تو توبہ سے ان کی معافی ہو جائے گی۔ اچھا، ایک معنی اس کا لیا گیا، مسلم غالباً اصفہانی ان کا نام آتا ہے، یہ بھی ایک مفسر ہیں، انہوں نے یہاں پر جو آیت ہے اس سے مراد واللاتی یاتین الفاحشہ سے مراد یہ لیا کہ عورت کا عورت سے تعلق، ناجائز تعلق، یہاں پر انہوں نے یہ معنی مراد لیا، لیکن اکثریت نے، جمہور نے اس سے یہ مراد نہیں لیا۔ جمہور کا نقطہ نظر یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آیات عبوری طور پر نازل ہوئی اور مستقل طور پر پھر سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ ہے کہ اسی آیت میں 4 گواہوں کی شرط مقرر کی گئی ہے، باقی معاملات میں عموماً 2 گواہوں پہ اکتفا کیا جاتا ہے، ان معاملات کو باقی معاملات سے کیسے اور کیوں کر ممتاز رکھا گیا؟ اب اس کے لیے ذرا سورۃ النور کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر ہے 4، اور یہ سورۃ النور 24ویں سورت ہے قرآن مجید کی۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ والذین یرمون المحصنات، جو عفت مآب عورتوں پر جو تہمت لگاتے ہیں، یعنی
الزام لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر وہ 4 گواہ بھی نہیں لاتے، فاجلدوہم 80 جلدہ، تو پھر ان کو تم 80 کوڑے لگاؤ۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے، ہم اسلامی قانون میں ہم اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ یعنی قذف کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر جھوٹی تہمت لگا دی تو اس شخص کی جو سزا بنے گی وہ 80 کوڑے ہے۔ اچھا، ایک بات دیکھیے، قرآن مجید یہاں پر 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے تو پھر سخت سے سخت سزا بھی دو، جو قرآن پاک نے بیان کر دی، بشرطے کہ جرم ثابت ہو جائے۔ اور دوسری بات قرآن پاک نے جو یہاں پر بیان کی ہے سورۃ النور کے آغاز میں، وہ یہ ہے کہ جب کوئی الزام لگائے تو پھر وہ گواہوں کے ذریعے سے اس الزام کو ثابت بھی کرے۔ اگر وہ ثابت نہیں کرتا تو پھر اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ یعنی جو الزام لگانے والا ہے وہ 4 گواہ، یہ نصاب ہے پورا۔ نصاب ہم کہتے ہیں نا، جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے کہ جی اس حد تک اگر ایک انسان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ نصاب ہے۔ تو یہ نصاب لازم ہے اس شخص پر کہ جو یہ الزام لگا رہا ہے۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا تو پھر اس کو 80 درے لگائے جائیں گے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر دیکھ بھی لے کوئی شخص تو پھر اسے چاہیے کہ وہ چرچا اور بیٹھ کر مشہوری نہ کرے، اور بیٹھ کر تبصرے اور تجزیے نہ کرے، اور لوگوں کو نہ جا جا کر بتائے۔ ہاں، اگر گواہ اس کے پاس موجود ہیں تو پھر بھی اس کو معاشرے میں اور لوگوں میں بیٹھ کر افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے، پھر اس کو عدالت کا دروازہ جا کر کھٹکھٹانا چاہیے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص دیکھتا ہے اور پھر وہ بیٹھ کر چوکوں میں، چوراہوں میں، گھروں میں ادھر ادھر بیٹھ کر تبصرے کرتا ہے اور کسی کے بارے میں باتیں بیان کرتا ہے، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے۔ اسلام نے ایک طریقہ کار بتا دیا کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو واضح بات ہے کہ اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا تو وہ خود پھر اپنی زبان کو بند رکھے گا، اور جب زبان کو بند رکھے گا تو واضح بات ہے بے حیائی نہیں پھیلے گی۔ حالانکہ بے حیائی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اسلام اس شخص کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ 4 گواہ تم نے لانے ہیں۔ اگر تم نہیں لا سکتے، بے شک تم جو کچھ بھی ہو، سچے ہو جھوٹے ہو، لیکن پھر تم پر حد جاری ہوگی۔ یہ نصاب کو پورا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اسلام کس طریقے سے فحش عمل سے زیادہ اس فحش کی جو شہرت ہے اور اس کو مشہور کرنا ہے، اسلام در حقیقت اس سے روک رہا ہے۔ یعنی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے ہمیں۔ اور یہ جو آیت ہے اس سے اگلی وہ بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر مزید بات ہم آگے کر سکیں، بلکہ جو سوال نمبر 3 ہے اس کو بھی میں بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ آیت نمبر 15 میں جو 4 گواہوں کی شرط کے ساتھ سزا بیان کی گئی ہے وہ موت تک گھر میں مقید رکھنا ہے، جو بہت بڑی سزا ہے۔ سورۃ نور میں 100 درے سزا مقرر کی گئی، لیکن وہاں گواہوں کا تعین نہیں کیا گیا۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ سوال کرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سورۃ النور میں گواہوں کا تعین کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر اگر قرآن پاک نے آیت نمبر 15 سورۃ النساء میں اربعۃ منکم اگر کہا ہے تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 گواہوں کا ذکر وہاں پر بھی کیا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے شاید پڑھا نہیں ہے، سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا، لیکن وہاں گواہوں کا تعین نہیں کیا گیا۔ اس سزا کے تعین میں گواہوں کی شرط دوسرے سزا پر کیسے نافذ کی جا سکتی، اس پر کیا دلیل ہوگی؟ تو 4 گواہوں کا ذکر جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سوال کرنے والے کو شاید پتہ نہیں ہے کہ سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 گواہوں کا ذکر کیا ہے، اور سورۃ النساء میں بھی 4 گواہوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 16 کی بھی ہم تلاوت کر لیتے ہیں، کیونکہ اس سے متعلق پھر سوال نمبر 4 ہے۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور جو 2 تم میں سے اس کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی فاحشہ کا، فآذوہما تو پھر ان کو تم اذیت دو، فإن تابا واصلحا پھر اگر وہ توبہ کر لیں،
واصلح اور اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما تو تم ان سے اعراض برتو، ان اللہ کان تواب رحیمہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں بھی مغالطہ بعض لوگوں کو یہ لگا کہ یہ شاید دو مردوں کے بارے میں ہے، جیسے وہ پہلی آیت نمبر 15 اس کے بارے میں یہ خیال کیا گیا کہ وہ دو عورتوں کے بارے میں، اور آیت نمبر 16 کے بارے میں خیال کیا گیا کہ یہ دو مردوں کے بارے میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ واللذانی کہ جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی مذکر تثنیہ کے لیے، تو یہ اس لیے یہاں پر مذکر تثنیہ کا استعمال ہوا کہ اگر ایک عورت اور ایک مرد ہو تو پھر بھی صیغہ مذکر کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھئی یہاں پر دو مرد مراد ہیں یا وہاں پر دو عورتیں مراد ہیں، تو ایسا نہیں مراد۔ اب اس سے متعلق جو سوال ہے وہ اسی طرح کا سوال ہے، سوال نمبر 4 کہ دو مردوں کی باہمی بدکاری کا ذکر آیت 16 میں ہے۔ اب یہ دیکھیے، یعنی سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 16 اس میں دو مردوں کی باہمی بدکاری کا ذکر ہے اور ان کی سزا مقرر نہیں کی گئی، ان کی سزا کیا احادیث و فقہ میں موجود ہے، اور وہ کیا قرآن کی زنا کی سزا سے زیادہ مقرر کی جا سکتی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے بیان کیا کہ بعض لوگوں نے، جیسے مسلم اصفہانی جو مفسر ہیں ان کی یہ رائے بیان کی جاتی ہے کہ دو مردوں کی یہاں پر بدکاری مراد لی گئی، لیکن یہ اصل میں مرد عورت کا ہی بیان ہے، کیونکہ اللذان میں مرد اور عورت ہیں، جہاں مرد اور عورت ہو وہاں مذکر کا صیغہ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب باقی یہ بات رہی کہ بھئی اگر دو مرد ہیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا یعنی جو اسلامی قانون میں سزا ہے وہ دو قسم کی بیان کی جاتی ہے، ایک حدود ہے اور ایک تعزیر ہے۔ حدود کی سزا وہ ہے کہ جسے قرآن پاک نے بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا، جیسے چوری کی سزا کو قرآن پاک نے بیان کیا، حد قذف کو بیان کیا، زنا کی سزا کو بیان کر دیا، اس طرح دیگر سزاؤں کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ لیکن ان سزاؤں کے علاوہ جو سزائیں ہیں ان کو تعزیری سزا کہا جاتا ہے۔ تعزیری سزا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ حاکم وقت پر یعنی ریاست پر اور قاضی پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ مجرم کی جو ذہنیت ہے اور اس کی جو ہسٹری ہوتی ہے، جو اس کی حالت ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر سزا کا تعین کرتا ہے۔ وہ کم سے کم سزا بھی ہو سکتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ کم سے کم سزا جیسے ہم کہتے ہیں کوئی جرمانہ ہو جاتا ہے، کوئی جیل ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ سزا موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ قاضی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ مجرم کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، اس کی سیرت کو، اس کی تاریخ کو، اس کی ہسٹری کو دیکھتا ہے۔ اور کئی ایسے مجرم ہوتے ہیں کہ اتنے سنگین قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ ایک لحاظ سے عادی مجرم ہوتے ہیں کہ وہ جرم کو پھر چھوڑ نہیں سکتے، اور کئی دفعہ ان کو معاف بھی کیا جاتا ہے، چھوڑا بھی جاتا ہے، لیکن وہ معاشرے میں ہمیشہ تخریب اور فساد کا باعث بنتے ہیں۔ تو پھر ایسے شخص کے لیے ممکن ہے کہ قاضی موت کی سزا مقرر کر دے۔ تو لہٰذا جو یہ دو مردوں کی سزا ہے یا دو عورتوں کی سزا آپ کہہ لیجئے، بدکاری کہہ لیجئے، تو اس میں تعزیری سزا ہے، لیکن اس میں حد کی سزا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو سوال نمبر 5 ہے وہ یہ ہے کہ زنا اور لواطت کون سا جرم زیادہ برا ہے قانون اور اخلاق میں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یعنی ایک زنا ہے اور ایک سحاقت اس کو کہہ لیجئے، اور یعنی ہم جنس پرستی جیسے ہم جسے کہ تو سوال یہ کہ ان دونوں میں کون سی چیز؟ دیکھیے دونوں برے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر اس کو بیان کیا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، تو قرآن پاک نے واضح طور پر کہا کہ بھئی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھئی تم کیا بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اور یہ وہ تم جرم کرتے ہو، وہ گناہ کرتے جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ یہ بھی حرام فعل ہے، اور اس طرح زنا بھی حرام فعل ہے۔ تو یہ ہمیں اس بارے میں کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دیں کہ بھئی کون سا زیادہ برا ہے، کون سا کم برا ہے۔ دونوں ہی برے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حرمت کو بیان کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور پھر انسانی تاریخ ہے، پوری فطرت ہے کہ انسان ان باتوں کو ناپسند کرتا ہے، ان اعمال سے نفرت کرتا ہے، اور اس کے برے نتائج انسانی معاشرے اور سماج پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہو، انسان کی عقل اور جبلت
ان چیزوں کو ناپسند کرتی ہے. تو لہٰذا ہم اس بارے میں کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں دے سکتے کہ کون سا بڑا جرم ہے، کون سا کم ہے، اور کس کی کیا حیثیت ہے. بس ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ممنوعات میں اور حرام میں ان کو بیان کیا، تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس سے بچیں. اب اس کے بعد جو سوال نمبر 6 ہے، آیت نمبر 17 اور 18 میں توبہ کے 2 پہلو بیان ہوئے ہیں، ایک قابل قبول اور دوسرا مردود. مردود کے لیے کیا خدا کی رحمت مسدود ہو جاتی ہے؟ مردود کے لیے خدا کی رحمت مسدود نہیں ہوتی، بلکہ جو مہلت اور مدت دی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے، ایک قوم ہو یا شخص ہو، فرد ہو، ہر کسی کو ایک مہلت، ایک مدت دی ہے. جسے قرآن پاک نے اجل مسمى الی اجل مسمى کہا، مقررہ مدت. تو اس مدت اور اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور معافی مانگ لے. اب جو یہ سوال ہے جن آیات سے متعلق ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں. یہ 2 آیتیں ہیں، انما التوبۃ علی اللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پر لازم ہے. یہ جو علی کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر اس کو لازم کیا ہوا ہے. للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کے لیے توبہ کو کہ جو برائی کرتے ہیں، بدی کر بیٹھتے ہیں جہالت میں. ثم یتوبون من قریب، وہ پھر جلدی سے توبہ کرتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ رحمت سے متوجہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، ایک تو وہ برا کام کرتے ہیں، جہالت میں کرتے ہیں. جہالت سے مراد کیا ہے؟ یہ بات میں کئی مرتبہ بیان کر چکا کہ جہل یا جہالت علم کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے اور حلم کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر حلم کے مقابلے میں، یعنی کوئی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ گناہ کر بیٹھے، غصہ آ گیا، شدید غصے میں مبتلا ہو گئے، منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، یا کسی پر ہاتھ اٹھ گیا، یا کسی کی بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی، کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی ایسی کیفیت طاری ہوئی نفسیاتی کہ اس میں پھر اپنے اوپر کنٹرول نہ رہا، تو کوئی غلطی اور گناہ کر بیٹھے، اور جب ہوش میں آئے تو پھر فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی. یہاں پر دیکھیے الفاظ یہ ہیں کہ ثم یتوبون من قریب، کہ جلدی سے پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. تو فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور رحمت سے متوجہ ہوتا ہے. یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا، یعنی گناہ جو انسان سے ہو ایک خاص کیفیت میں اور جہالت میں اور غضب میں، غصے میں، جلدی میں، ایک خاص کیفیت اور حالت میں، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً پلٹے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لازم ہے پھر مجھ پر کہ میں ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کروں. اب اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 18، اس میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہتے ہیں کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں. جیسے فرعون کے بارے میں سورۃ یونس میں بیان ہوا کہ وہاں پر کہ جب اس نے دیکھا کہ میں اب ڈوب رہا ہوں، مر رہا ہوں، تو اب اس نے کہا جی میں موسیٰ کے رب پہ میں اب ایمان لاتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اب تیری توبہ قبول نہیں، کیونکہ اب تو نے دیکھ لیا، پردے ہٹ گئے، سب کچھ پتہ چل گیا، اپنی عاجزی کا، اپنی مجبوری اور محتاجی کا، اپنی بے بسی کا اب تمہیں پتہ چل گیا کہ وقت ختم ہو گیا تمہارا. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ لوگ کہ جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو پہلی آیت میں 17 میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو اوپن رکھا، کھلا رکھا ہے، اور یہ بتا دیا کہ مومن کی علامت اور اچھے انسان کی علامت یہ ہے کہ غلطی ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آتا ہے. اور موت تک، یعنی انسان کے پاس، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو،
مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، اور اسی طرح بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ تو اسی طرح کہ جب انسان کے پاس مہلت اور وقت ہے، اختیار ہے، آزادی ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں انسان کو پلٹنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ جو یہ بیان ہوا کہ ایک کی توبہ قبول ہے، دوسرے کی مردود ہے، تو وہ مردود اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی طرف سے کہہ دیا کہ یہ مردود ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قانون اور ایک قاعدہ اصول بنا دیا اور یہ بتا دیا کہ بھئی اس وقت تک تمہارے پاس مہلت ہے اور تم توبہ کر لو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 19 ہے، اور اس سے متعلق جو سوال ہے وہ یہ کہ عورتوں کے زبردستی وارث بننے سے آیت 19 میں کیا مراد ہے؟ دور نبوت میں اور موجودہ دور میں اس کی کیا صورت ہے؟ دیکھیے، زمانہ جاہلیت میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی ایک روایت کہہ لیجیے، آپ کے الفاظ ہیں بخاری میں، کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب ایک شخص فوت ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں تو اس کے وارث اس کی عورت کے بھی حقدار ہوتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا، اگر چاہتے تو کسی سے بھی نکاح نہ اس کو کرنے دیتے، نہ خود کرتے نہ آگے کسی سے کرنے دیتے، کیونکہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا یہ مال متروکہ ہے، یعنی جو مرنے والے نے مال چھوڑا اس مال میں یہ عورت بھی شامل ہے۔ یعنی عورت کا وارث بننا تو کجا یہ دور کی بات تھی، عورت کو تو بذات خود وہ مال متروکہ میں شامل کرتے تھے، ترکہ میں شامل کرتے تھے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ یہ رویہ تھا، اور اب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 19 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان تارثوا النساء کرہا، نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، یعنی عورتوں کو اپنا ورثہ بنا لو، کہ بھئی باپ مر گیا تو ماں جو ان سے ہے وہ سوتیلی ماں ہے۔ عرب میں آگے قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ سوتیلی ماں سے وہ شادی کر لیتے تھے، نکاح کر لیتے تھے۔ تو اصل جو رسم ہے، جاہلانہ اور ظالمانہ رسم ہے، اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا خاتمہ بیان کیا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ تم ان کو روکو تاکہ تم لے لو بعد اس کا جو تم نے ان کو دیا، مگر یہ کہ وہ فاحشہ مبینہ کے مرتکب ہوں وہ عورتیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف طریقے سے تم پسندیدہ انداز سے ان کے ساتھ تعلق رکھو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو۔ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ اب یہ جو سوال ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک تو یعنی عورتوں کے زبردستی وارث بننے سے آیت 19 میں کیا مراد ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، کہ عورت اگر مرد مر جاتا، فوت ہو جاتا تھا، تو عورت کو بھی اس کے مال اور اس کی وراثت میں شمار کیا جاتا تھا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کی میں نے ایک بات آپ کے سامنے بیان کر دی کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی عورت کے بھی وہ حقدار ہوتے تھے، اور کوئی ان میں سے چاہتا تو شادی کر لیتا تھا، اگر کوئی نہ چاہتا تو نہ خود شادی کرتے نہ اس کو کسی اور جگہ پر نکاح کرنے دیتے تھے۔ اب جب ہم موجودہ دور کی، جیسے انہوں نے کہا سوال میں کہ موجودہ دور میں اس کی کیا صورتیں، دیکھیے واضح بات ہے کہ عورت ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، ان کے شخصی حقوق ہیں۔ واضح بات ہے کہ پوری ان کی ایک ذات ہے، پرسن ہے، یہ جیسے قانون کی زبان میں ہم جس کو پرسن کہتے ہیں، کہ انہیں اپنی ذات، مفاد، مستقبل، اپنا کیریئر، اس کے بارے میں مکمل ان کو فیصلہ کرنے کا ان کو حق ہے۔ اور جو رسوم اور رواج اگر کوئی ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں تو وہ زمانہ جاہلیت ہی کا ایک عکس ہے۔ اسلام کے بعد مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی جو روایات ہیں کہ جس میں کوئی زیادتی ہے کسی جنس اور کسی صنف کے ساتھ، اس کی ہرگز اجازت اسلام کے نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہے، اور اس کا خاتمہ تعلیم کے ذریعے سے اور شعور کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو سوال نمبر 8 ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 19 میں عدل، لا تعدلوہن سے کیا مراد ہے؟ یعنی لا تعدلوہن، جس کا ترجمہ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے یہ رکھا کہ ان کو نہ روکو۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے تنگ کرنا بھی کیا جاتا ہے،
اور المعانی جو جدید لغت ہے اس میں ہے کہ عورت کو ظلمن شادی سے روکنا، کہ وہ آگے شادی نکاح نہ کرے۔ تو یہ لا تعدلوہن سے مراد یہ ہے کہ رکاوٹیں کھڑی کرنا۔ ایک دفعہ پھر اس آیت کو میں پڑھتا ہوں اور پھر اس میں جو متعلق بات ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بنو، ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ تم ان کو روکے رکھو تاکہ تم لو بعد اس سے جو تم نے ان کو دیا۔ اب یہ طریقہ کیا ہوتا تھا، یعنی روکنے کا، تنگ کرنے کا، وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت چاہتی کہ بھئی میں اس سے خلاصی لوں، اس سے چھٹکارا لوں، تو وہ اس شرط پر طلاق دیتا تھا کہ آگے جو نکاح ہے وہ میری مرضی سے تمہارا ہوگا، اور اگر آگے نکاح ہوتا ہے تو اس مرد سے جو تمہیں ملے گا تم اس میں سے مجھے دو گی۔ یعنی یہ زمانہ جاہلیت میں یہ ریت تھی، یہ رواج تھا، یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے مرد عورت کو ستاتا اور تنگ کرتا تھا۔ اسلام میں واضح بات ہے کہ طلاق کے مسائل کو ہم نے سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اسلام میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں۔ اگر جو رہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی نہیں رہنا چاہتا تو اس کے لیے دروازے کھلے، اور زبردستی اور جبرن اور ظلم کے ساتھ کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے عدالتیں بھی موجود ہیں، اور فریقین کا جو مفاد ہے، جو ان کی منفعت ہے اور جو ان کا حق ہے، اس سے کوئی بھی کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر عورت نہیں بسنا چاہتی تو وہ عدالت میں جا کر خلا دائر کرتی ہے، اور مرد جبر سے اور ظلم سے کبھی بھی اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ یا وہ یہ طریقہ اختیار کرے، وہ یہ کہے کہ جی میں طلاق نہیں دیتا، تو طلاق اگر مرد نہیں دیتا تو عدالت اس کو نوٹس بھیجتی ہے، پابند کرتی ہے کہ تم اس کو آزاد کر دو۔ اگر نہیں کرتی تو آٹومیٹیکلی عدالت خود طلاق واقع کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کی کوئی پابندی اسلام کے اندر نہیں ہے کہ عورت کو مجبوراً مرد کے ساتھ رہنا پڑے، یا مرد عورت کو طلاق نہ دے اور اپنے ساتھ رکھے۔ تو ایسی کوئی صورت بھی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ سب زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اور قرآن پاک کی جو یہ آیات ہیں اور یہ مقام ہے، اگر ان کی تفاسیر اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو بہت سے مفسرین نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کیا طریقہ عورتوں کے ساتھ اختیار کیا جاتا تھا۔ اور دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ تم معاشرت رکھو، مل جول رکھو۔ اور پھر اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہیں تو یہ بات سوچ لو، ذرا اس پر غور کر لو، اس لیے کہ بہت کچھ ہوتا ہے انسانی زندگی میں جو انسان کو پسند نہیں ہوتا، لیکن وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِي خَيْرٍ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی بھلائی انسان کے لیے رکھی ہوتی ہے۔ یہ بھی بسنے کا اور ساتھ رہنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ایک طریقہ، ایک رویہ انسان کو بتا دیا ہے کہ انسان ایک خامی کی بنیاد پر کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کرے، بلکہ انسان کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ جس طرح انسان کا دوست ہوتا ہے، فرینڈ ہوتا ہے، تو اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو انسان ہمیشہ خوبیوں پر نظر رکھتا ہے، اور خوبیوں کی بنیاد پر ہی انسان کا تعلق تا دیر قائم رہتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 20 ہے، اور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 20 اور 21 میں زوجہ کے استبدال سے کیا مراد ہے، جس میں حکم دیا گیا ہے کہ سونے کا ڈھیر بھی دے چکے ہو تو واپس نہ لو، تو کیا اگرچہ بیوی نے مال و دولت کے لیے ہی شادی کیوں نہ کی ہو تب بھی؟ پہلے تو آیت 20 اور 21 میں آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرو زوج کو تبدیل کرنے کا زوج کی جگہ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی کو اگر قنطار بھی دیا، سونے کا ڈھیر بھی، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پھر تم اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو کیا تم اسے لوگے بہتان کے ساتھ اور واضح ظلم کے ساتھ تم اس کو لوگے؟ اب یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام کا جو رجحان ہے وہ ایک یعنی نکاح کا ہے، ایک بیوی کا ہے، اس لیے کہ یہاں پر کہا کہ اگر تم ارادہ کرو بیوی کی جگہ بیوی لانے کا،
یعنی عورت کی جگہ عورت لانے کا اگر تم ارادہ کر لو، حالانکہ یہاں پر کہا جا سکتا کہ دوسری بیوی تم اگر لانے کا ارادہ کرتے ہو، تو یہاں پر یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی جو رغبت ہے اور جو رجحان ہے وہ اسی طرف ہی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی بیوی کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے۔ اور آگے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم انہیں اگر ایک قنطار یعنی سونے کا ڈھیر بھی اگر تم نے ان کو دیا ہو تو تم ان سے نہیں لے سکتے۔ اب یہاں پر جو سوال ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک نے 2 صورتیں بیان کی ہیں، یعنی سونے کا ڈھیر یا حق مہر کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ طلاق دی ایک بات تو، لیکن طلاق دینے سے پہلے نہ تو چھوا ہے اور نہ حق مہر مقرر ہوا، تو پھر قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، اگر کوئی خوشحال ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، چونکہ حق مہر مقرر نہیں ہوا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق دی تو اس وقت چھوا نہیں لیکن حق مہر مقرر ہے، تو قرآن پاک نے بیان کیا کہ پھر تم اس کا نصف دو گے جو حق مہر مقرر ہوا۔ تو لہٰذا جو اصول اور ضابطہ طے ہوا ہے اور جس بنیاد پر نکاح ہوا ہے، اس کو اس ضابطے کی پابندی ہر صورت میں کی جائے گی۔ خاتون چاہے مال و دولت کی وجہ سے شادی کرے یا کسی اور وجہ سے کرے، لیکن ایک معاہدہ طے پا گیا، اور اس معاہدے کی جو پیروی کی جائے گی وہ اس کی شرائط کے ساتھ ہی پیروی کی جائے گی۔ اب اس کے بعد جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس رکوع کی آخری آیت میں فاحشہ اور مقتا سے کیا مراد ہے؟ پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیوں تم اس سے لیتے ہو اسے، یعنی حق مہر کو یا جو تم نے دیا عورت کو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے پر بے حجاب ہو چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے میثاق غلیظ لیا ہے، یعنی میثاق غلیظ سے مراد مضبوط عہد لیا۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مرد کو متوجہ کر کے یہ بات کہی ہے، شوہر کو، کہ یہ جو حق مہر ہے یہ تم بھلا کیسے لیتے ہو؟ یعنی اتنا انسان کو بے شرم نہیں ہونا چاہیے اور اتنا بے حس نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا تعلق قربت کا آپس میں تمہارے رہا اور مضبوط عہد تھا تمہارے درمیان نکاح کی صورت میں، پھر تم یہ کام کرتے ہو۔ تو گویا کہ حق مہر ہے یا اس کے علاوہ دیگر جو اشیاء ہیں وہ عورت کی ہوتی ہیں، خواہ وہ نکاح میں رہے یا نہ رہے، وہ اسی کا سب کچھ ہوتا ہے جو اس کو دیا جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں وراثت کے حوالے سے بھی میں نے وہاں پر یہ بیان کیا تھا۔ اب آخری آیت ہے جس میں مقطع کے بارے میں پوچھا گیا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے مومنوں سے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب منع کر دیا گیا کیا کہ تم نہ نکاح کرو جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا، یعنی تمہارے والد نے نکاح کیا جس خاتون سے وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، الا ما قد سلفا، مگر جو گزر گیا سو گزر گیا۔ لیکن اب جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ حرام ہے تم پر کہ تم اپنی سوتیلی ماؤں سے شادی کرو، انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کہ بے شک یہ فاحشہ بھی ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا، بے حیائی، اور کبھی فعل بھی ہے، برا فعل بھی ہے، وہ مقتا اور مقتا بھی ہے۔ اور مقتا سے مراد کیا؟ یعنی جو بیزاری والا کام ہوتا ہے، نفرت والا، اور جو ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اور سخت برا کام جو ہوتا ہے۔ یعنی مقت اصل میں تب بولتے ہیں لفظ کو جب جیسے کسی کو برا کام کرتے ہوئے انسان دیکھتا ہے تو انسان میں ایک بیزاری سی پیدا ہوتی ہے، تو در حقیقت اس کو مقت کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ بے شک یہ جو کام ہے نا، نکاح کرنا سوتیلی ماں سے، فرمایا کہ یہ تو بے حیائی ہے اور سخت بیزاری کا کام ہے، یہ تو اور بری بات ہے، یہ وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ رکوع نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ آج اصل کچھ گلا بھی میرا خراب ہے اور میں ایک لحاظ سے اپنے ساتھ زیادتی کر کے ہی میں بول رہا ہوں، تو بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے مکمل کر لیا آج یہ تیسرا رکوع۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چوتھے رکوع پہ ہم آئندہ
منگل بات کریں گے، اور اس میں جو محرمات ہیں، رشتے ہیں، اس کا بیان بھی ہے، اور 5ویں پارے کا آغاز بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔